السلام علیکم فرینڈز، آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسپیریمنٹ نمبر 11 افیکٹس آف اسٹائل کولین آن فراگز ہارٹ، یعنی ٹو اسٹڈی دی افیکٹس آف اسٹائل کولین آن فراگز ہارٹ۔ فراگز ہارٹ کے اوپر ہم اسٹائل کولین کے اثرات کو چیک کریں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ آپ کی فارماکولوجی کے سلیبس کے اندر، آپ جب فارمیسی ٹیکنیشین کے اندر ہوتے ہیں، فارمیسی اسسٹنٹ یا فارم ڈی کے اندر ہوتے ہیں یا MBBS کے، وہاں پہ آپ کو فارماکولوجی پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی پریکٹیکل نوٹ بک پہ بتانی ہوتی ہے۔ اس کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ اسٹائل کولین از اے پیراسمپیتھیٹک ڈرگ، کہ اسٹائل کولین پیراسمپیتھیٹک ڈرگ ہے۔ پیراسمپیتھیٹک ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہے ہماری باڈی کی جب ہماری باڈی ریسٹ اور ڈائجسٹ کی کنڈیشن میں ہوتی ہے، ہم جب سو رہے ہوتے ہیں، بالکل نارمل کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہارٹ بیٹ نارمل ریٹ میں ہوتا ہے، تو یہ پیراسمپیتھیٹک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد اٹ مائمکس دی افیکٹس آف پیراسمپیتھیٹک نرو اسٹیمولیشن، تو یہ جو اسٹائل کولین ہے یہ پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یا اس کے اثرات کو بڑھاتا ہے۔ ACH اسٹائل کولین، ACH مطلب اسٹائل کولین is released as a neurotransmitter from the vagus nerve resulting in a decrease in the cardiac rate۔ تو ACH ایک نیورو ٹرانسمیٹر کے طور پر ویگس نرو سے ریلیز ہوتی ہے۔ اب نیورو ٹرانسمیٹر کس کو بولتے ہیں؟ نیورو ٹرانسمیٹر آپ میسیجز کو بول سکتے ہیں کہ ایک میسیجز ریلیز کرتا ہے، میسیجز فرام دی ویگس نرو، ویگس نرو سے ایک میسیج ریلیز ہوتا ہے ان کا ڈیکریز کارڈک ریٹ کے کارڈک ریٹ کو کم کیا جائے، تو کارڈک ریٹ اسٹائل کولین سے کارڈک ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپریٹس آپ کو اس پریکٹیکل کے لیے کون سے درکار ہوگا؟ اپریٹس میں آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈائسیکشن پین، فراگ ڈائسیکشن باکس، ڈراپر، کاٹن وول، اس کے بعد فورس ٹرانسڈیوسر، فورس ٹرانسڈیوسر آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ کیمیکلز میں آپ کے پاس رنگر سولوشن اور اسٹائل کولین آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پروسیجر آپ کے پاس کیا ہے کہ کیئرفلی ایکسپوز دی فراگ ہارٹ، آپ نے فراگ ہارٹ کو اچھے طریقے سے احتیاط کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے ہارٹ کو کیا کرنا ہے، ایکسپوز کرنا ہے تاکہ اس کا ہارٹ ڈیمیج نہ ہو جائے اور اس کا ہارٹ بیٹ بھی کرتا رہے، اس کا ہارٹ اچھے طریقے سے احتیاط کے ساتھ فراگ کے ہارٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اوپن کرنا ہے، ایکسپوز کرنا ہے۔ اٹیچ اے اسمال ہک ٹائڈ ود تھریڈ ٹو دی فراگ ہارٹ، آپ نے ایک چھوٹا سا دھاگا لینا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، ہک کے ساتھ جوڑ کے اپنے فراگ کے ہارٹ کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد کارنیا ریفلیکس از ابزاربڈ بائی ٹچنگ سائڈ آف کارنیا ود کاٹن وول، آپ نے جو فراگ ہے اس کے کارنیا ریفلیکس کو چیک کرنا ہے۔ کس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ کاٹن وول لے کر اس کی آنکھ کا جو کارنیا ہے، کارنیا کو آپ نے ٹچ کرنا ہے اور اس کارنیا کو ٹچ کرنے کے بعد آپ کو کارنیا ریفلیکس معلوم ہو جائے گا۔ کیپ دی فراگ موئسٹ یوزنگ رنگر سولوشن، کیپ آپ نے فراگ کو موئسٹ رکھنا ہے، نم رکھنا ہے رنگر سولوشن کو یوز کر کے۔ اس کے بعد پوزیشن دی فورس ٹرانسڈیوسر کو آپ نے پوزیشن پہ رکھنا ہے اور پوزیشن پہ لگانے کے بعد کنیکٹ دی تھریڈ ٹو دی فورس ٹرانسڈیوسر، پھر جو تھریڈ ہم نے اس کے فراگ کے ہارٹ کے ساتھ جوڑی تھی اس کو آپ نے فورس ٹرانسڈیوسر کے ساتھ آپ نے جوڑ دینی ہے، کنیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد تھارلی رینز دی ہارٹ ود رنگر سولوشن انٹل دی بیٹ ریٹرنز ٹو دی نارمل ریٹ، اس کے بعد آپ نے اس کے ہارٹ کو رنگر سولوشن کے ساتھ تھارلی مکمل طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، صاف کرنا ہے یہاں تک کہ اس کی ہارٹ بیٹ کیا ہو جائے، نارمل ریٹ پہ آ جائے۔ اس کے بعد کلاک ریکارڈ، آپ نے کلاک پہ ریکارڈ چیک کرنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے۔ انجیکٹ 0.05 ٹو 0.10 ml، 0.5 سے لے کر 0.10 ml آف اسٹائل کولین ان ہارٹ ٹو ہارٹ، آپ نے اس کے ہارٹ کے اندر کیا کرنا ہے، انجیکٹ کر دینا ہے۔ کیا انجیکٹ کرنا ہے؟ 0.05 یا پھر 0.10 ml اسٹائل کولین انجیکٹ کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کنٹینیو ٹو ریکارڈ فار ایٹ لیسٹ 3 minutes اینڈ دی کلاک اسٹاپ، آپ نے 3 منٹ تک آپ نے کیا کرنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے اس کی ہارٹ بیٹ کو، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سٹاپ کر دینا ہے، سٹاپ واچ کو۔ اب رزلٹ آپ نے کیا لکھنا ہے کہ اس کے بعد رزلٹ اس کا کیا آئے گا، کہ رزلٹ اس کا یہ آئے گا کہ اسٹائل کولین از اے پیراسمپیتھیٹک ڈرگ
Acetylcholine पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है. It mimics the effect of parasympathetic nerve stimulation. उसके बाद ACH is released as a neurotransmitter from the vagus nerve resulting in a decrease in cardiac rate. तो ये कार्डिक रेट को कम कर देगा. तो मतलब जब हम फिर उसको चेक करेंगे तो उसकी हार्ट बीट कम हो जाएगी पहले से. जब हमने ACH इसको इंजेक्ट किया तो 3 मिनट के बाद जब हम चेक करेंगे तो उसका कार्डियक रेट कम हो जाएगा. उसके बाद आपने अगर अपनी इस प्रैक्टिकल को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना चाहते हैं तो उसमें उसके ऊपर आप किस तरीके से लिखेंगे, आपने एक्सपेरिमेंट नंबर देना है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है. इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने अपरेटस लिखना है. अपरेटस लिखने के बाद यहाँ पे आपने केमिकल्स लिखने हैं, केमिकल कौन कौन से आपके पास होने चाहिए. उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना है. प्रोसीजर 5-6 स्टेप्स होंगे. वो प्रोसीजर लिखने के बाद आपने फिर रिज़ल्ट लिख देना है. रिज़ल्ट लिखने के बाद आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक की जो बिल्कुल साफ़ पेज होता है उसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर, एक्सपेरिमेंट का नाम, अपरेटस और उसके बाद केमिकल्स लिख देने हैं. इस तरह आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया. फिर नेक्स्ट वीडियो में